بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ صبح کی اسمبلی میں اور صبح کی تعلیم میں ہم آپ کو کچھ وہ باتیں سکھاتے ہیں، کچھ ایسی باتیں آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ جن باتوں کا تعلق آپ کے اخلاق، آپ کی عادات سے ہے، اور یہ باتیں اتنی اہم ہیں اور اتنی ہی ضروری ہیں کہ میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ان باتوں کو آپ نے اپنے اندر جگہ دے دی اور ان باتوں پر آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ بہت ہی زیادہ قیمتی انسان بنیں گے، بہت اچھے بچے بنیں گے، بہت اچھے بچے۔ اور اگر یہ باتیں آپ لوگوں نے نہ سنی نہ عمل کیا تو پھر آپ سے کوئی اچھی امید نہیں رکھی جا سکتی، اچھی توقع۔ اچھی امید اور اچھی توقع ایک اچھے بچے سے رکھی جاتی ہے کہ اچھا بنے گا بڑے ہو کر۔ ایک نکما نالائق بچہ جو پڑھتے نہ ہوں، جو پڑھنے سے بھاگتے ہوں، جو کام سے بھاگتے ہوں، ان سے کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ آگے چل کے بڑا اچھے انسان بنیں گے، کوئی عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، کوئی ڈاکٹر بنیں گے، کوئی انجینئر بنیں گے۔ اچھی اور بڑی امید جس بچے سے رکھی جاتی ہے اس بچے کے اندر یہ برائی تھوڑی ہوتی ہے، بھاگنا، کام سے بھاگنا، پڑھائی سے بھاگنا۔ کوئی کام امی کہہ دیں، ابو کہہ دیں، یہ بھاگتے ہیں کام سے، مجھے کیوں کہہ رہے ہیں کام کا، چھپ کر بیٹھیں گے۔ کام سے بھاگنے والے بچے اور پڑھائی سے بھاگنے والے بچے چھپ کر بیٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ درسگاہ میں اور کلاس میں بھی وہی بچے چھپتے ہیں سبق سنانے سے، سب کے سنانے سے، مدد سنانے سے، جن کو یاد بھی نہیں ہوتا، پڑھنے کا شوق بھی نہیں ہوتا، محنت بھی نہیں کرتے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے پاس انہی بچوں کے والدین شکایت لے کر آتے ہیں جن کی شکایتیں ہمارے پاس آلریڈی ہیں، یعنی پہلے سے ہمیں قاری صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ بچہ کلاس میں پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ یاد ہی نہیں کرتا۔ جب آپ پڑھیں گے نہیں، جب آپ محنت نہیں کریں گے، جب آپ کے اندر محنت کرنے کی عادت نہیں ہوگی تو آپ کو کیسے یاد ہوگا؟ سبق ہو یا منزل ہو، کچھ بھی یاد نہیں ہوگا۔ اور جو بچے ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، محنت کرنے کی عادت ہے، کبھی بھی ان کے بابا نہیں آئے شکایت کرنے کے لیے، اور نہ کبھی وہ خود ان کی شکایت آئی کلاس سے، کیونکہ وہ پڑھنے سے کام رکھتے ہیں، محنت کرنا، پڑھنا، سبق سنانا، سب کے سنانا، خود یاد کرنا، جلدی جلدی سنانا، خود یاد کر کے جلدی سنانا، فکر سے لگے رہنا، سبق یاد کرنا ہے، میں نے سب کی یاد کرنی ہے، میں نے منزل یاد کرنی ہے۔ ان کو کبھی ان کے بارے میں کبھی بھی قاری صاحب نے شکایت نہیں کری، پڑھتے نہیں ہیں، ان کو یاد نہیں ہوتا۔ نہ ہی ان کے بابا آتے ہیں کہ بچوں کو آج سبق یاد نہیں کرایا قاری صاحب نے، آج سب منزل نہیں سنی قاری صاحب نے، آج سبق کچا ہو گیا ان کا۔ یہ وہی بچے ہوتے ہیں جو خود نہیں پڑھتے اور گھر جا کر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، اور انہی کے بچوں کی شکایتیں ان کے والدین لے کر آتے ہیں ہمارے پاس، بابا آتے ہیں۔ کیونکہ بابا کو اگر آپ پھر غلط بات بولتے ہیں نا گھر جا کر کہ قاری صاحب نے سبق یاد نہیں کرایا، بھائی اگر قاری صاحب نے سبق یاد نہیں کرایا تو خود یاد کر لو۔ سب بچے خود یاد کرتے ہیں نا بھائی، قاری صاحب تو صرف آپ کو بتا دیں بھائی سبق یاد کرنے کا ٹائم ہو گیا، سب بچے یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قاری صاحب نے منزل یاد نہیں کرائی تو بھائی خود یاد کر لو۔ آپ خود کیوں نہیں کرتے کام؟ خود کرنا ہے کام خود کرنا چاہیے نا بھائی۔ قاری صاحب نے سبق نہیں دیا تو جب سبق نہیں دیا تو آپ لینے چلے جاتے، کسی وجہ سے قاری صاحب نے سبق نہیں دیا۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، شکایتوں کی بات جو ہے نا،
یہ جو بچے پریشان رہتے ہیں وہی پریشان رہتے ہیں جو محنت نہیں کرتے. جو بچے محنت نہیں کرتے وہی پریشان رہتے ہیں. اور جو بچے محنت سے، شوق سے، توجہ سے لگے رہتے ہیں، کسی بھی کام سے گھبراتے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں کام سے، ان بچوں کو کبھی کسی طرح بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اصل چیز جو ہے نا، میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اصل چیز ہے محنت. اصل چیز کیا ہے؟ لگ جاؤ، کچھ بھی ہو جائے، میں نے یاد کرنا ہے سبق، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. جو محنت کرتے ہیں وہ پیچھے نہیں رہتے، وہ آگے نکلتے ہیں. اور جو محنت سے بھاگتے ہیں، پڑھائی سے بھاگتے ہیں، سبق سنانے سے بھاگتے ہیں، مدرسے آنے سے بھاگتے ہیں، کام سے بھاگتے ہیں، کام کرنے سے بھاگتے ہیں، وہ پیچھے رہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں. آ رہی میری بات؟ اور جس بچے کے اندر یہ خوبی ہو کہ میں کام کروں گا، گھر کے سارے کام میں کروں گا، ڈبل روٹی بھی میں لاؤں گا، دودھ بھی میں لاؤں گا، کھانے کے برتن بھی میں لگاؤں گا، برتن بھی میں اٹھاؤں گا، امی ابو کی خدمت بھی میں کروں گا، پانی بھی میں پلاؤں گا، سر میں تیل بھی میں لگاؤں گا. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ جس بچے کے اندر یہ خوبی ہو نا، بھاگا دوڑی والی، محنت والی، کام کرنے کا شوق ہو، بس یہ بچہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ. یہ کامیاب ہو گیا انشاءاللہ. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں آپ. اور جس بچے کے اندر سستی، نیند آ رہی ہے، موبائل میں لے کر بیٹھے ہوئے، بس گھر میں کونے میں بیٹھے ہوئے سارا دن موبائل لے کر بیٹھے ہوئے، نہ ان کو پڑھنے کا شوق ہے، ان کو کوئی کام بول دیا جائے تو کام سے بھاگتے ہیں، محنت سے بھاگتے ہیں، پڑھنے سے بھاگتے ہیں، مدرسے کے نام سے گھبراتے ہیں، پڑھنے کے نام سے گھبراتے ہیں، سبق کبھی بھی گھر میں بیٹھ کے سبق یاد نہیں کرتے. یہ بچے پیچھے رہ جائیں گے بھائی، پیچھے رہ جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے. آ رہی میری بات سمجھ میں؟ سب کو آ رہی میری بات سمجھ میں بھائی؟ پیچھے رہ جاؤ گے. جیسے ایک گاڑی بہت اسپیڈ سے، ایک نئی گاڑی ہو، نئی کروڑا، اور ایک پرانی افیکس فاکسی. پہلے ایک گاڑی آتی ہے نا افیکس کیا کہتے ہیں نا، افیکس فاکسی. تو کون سی گاڑی تیز آگے نکل جائے گی؟ نئی گاڑی زوم کر کے بھاگے. تو ایک دو گاڑی ہو، دونوں نئی کرولا ہو، 0 میٹر ہو، 0 میٹر دونوں 2022 کی، ایک کا ڈرائیور سو رہا ہو اور ایک کا ڈرائیور جاگ رہا ہو، کون سی آگے نکلے گی؟ جس کا ڈرائیور جاگ رہا ہے، آنکھیں کھول کے بیٹھا ہوا ہے، گیئر لگائے سوں، اور جس کے ڈرائیور کو نیند آ رہی ہے، تھوڑی سی چلائے گا، رک جائے گا، نیند آ رہی ہے، پھر چلائے گا، پھر رک جائے گا. کون سی گاڑی آگے نکلے گی؟ جس کا ڈرائیور محنت والا ہے، جس کو نیند نہیں آ رہی، جس کے اندر فکر ہے ابھی میں اسٹارٹ کروں گا، یوں نکلوں گا. اور جو سست ہے، کاہل ہے، بیٹھ گئے، سو گئے، پھر چلا رہے ہیں، یہ تو بیٹھے پیچھے رہ جائیں گے. کیا رہ جائیں گے؟ یہ سوتے رہ جائیں گے. یہ سوتے رہ جائیں گے نا بھائی. چوڑیاں سامنے بیٹھ کے بھی تعلیم نہیں سننی بھائی. 2 گاڑیاں ہوں چوڑیا گھر جانے کے لیے، 2 بسیں ہوں، دونوں بسوں میں بچے بھرے ہوئے، چوڑیا گھر جا رہے ہیں، زو جا رہے ہیں، زو کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بس کا ڈرائیور سو جائے اور ایک بس کا ڈرائیور، تو کون سے بچے زو پہنچیں گے جلدی؟ اور جن کے ڈرائیور سو رہے ہیں وہ سوئیں گے، اٹھیں گے، پھر چلائیں گے، وہ کب پہنچیں گے؟ پتہ نہیں کب پہنچیں گے، 2 گھنٹے بعد پہنچیں گے، 3 گھنٹے بعد پہنچیں گے. اور جس بس کا ڈرائیور تیز ہے وہ بیٹھیں گے، اسٹارٹ کریں گے، گھیر لگا زو پہنچ جائیں گے. اور جس بس کے ڈرائیور سست ہیں، ان کے بچے ان کو جگائیں گے، بھائی اٹھ جاؤ، میں زو جانا ہے، اٹھ جاؤ بھائی. آپ کے نیند کی وجہ سے ہمیں کیا ہو رہی ہے؟ زو پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے. یہ میں نے مثالیں دی نا آپ کو، گاڑی کی، بس کی، ڈرائیور کی، سب اس لیے دی ہیں کہ جو بچے تیز ہوتے ہیں، محنت کرنے کا شوق ہوتا ہے، پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، وہ کہاں نکلتے ہیں؟ آگے. جلدی حافظ بنتے ہیں، جلدی اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب بھی جلدی کر دیتے ہیں. اور جو بچے سست ہوتے ہیں، پڑھائی سے بھاگتے ہیں، محنت سے بھاگتے ہیں، تو وہ کہاں رہ جاتے ہیں؟ پچھلی گلی میں رہ جاتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. کہاں رہ جاتے ہیں؟ پیچھے رہ جاتے ہیں. بھائی جہاز کی اگلی سیٹیں اچھی ہوتی، پچھلی سیٹیں اچھی ہوتی؟
آگے والی فرسٹ کلاس ہوتی ہے، کون سی تھی؟ فرسٹ کلاس، اور پیچھے تو اکانومی ہوتی ہے۔ آگے والی سیٹیں ذرا آرام دہ بھی ہوتی ہیں، فرسٹ کلاس جو ہوتی ہے، بزنس کلاس کیسی ہوتی ہے؟ وہ اچھی ہوتی ہے، ایسے کہہ رہے جب بیٹھے ہیں۔ تو جہاز کی اگلی کی سیٹیں اچھی ہوتی ہیں، پچھلی سیٹیں خاص نہیں ہوتی، پھنس پھنس کے بیٹھے ہوتے پیچھے سے۔ اور بزنس کلاس میں آدمی ذرا آرام سے بیٹھتے ہیں، ایزی ہو کر بیٹھتے ہیں۔ تو جو آگے نکل گئے وہ ہمیشہ اچھے رہتے ہیں، مزے میں رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، کھلے دھلے ہو کے بیٹھتے ہیں، اور جو پیچھے رہ گئے وہ ہمیشہ پھنسے رہتے ہیں قاعدے کی کلاس میں، نازلے کی کلاس میں پھنسے ہیں۔ مصطفیٰ بھائی آپ محنت کریں گے تو آپ نکلیں گے پھر، اور اگر آپ ایسے رہیں گے پیچھے رہ جائیں گے سارے۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ آپ سے کہہ رہا ہوں، چھٹیاں کرنے سے آپ آگے نہیں نکلیں گے، محنت کرنے سے آگے نکلیں گے، پڑھنے سے آگے نکلیں گے، پڑھائی سے بھاگنے سے آگے، سبق سب کی جلدی جلدی سنانے سے، خود یاد کرنے سے آگے نکلیں گے۔ اس چکر میں رہیں گے کہ کار صاحب یاد کرائیں گے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ بھائی جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو ابو کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، خود چلتا ہے؟ جب تک چھوٹا تو ابو اس کا ہاتھ پکڑ کے چلاتے ہیں نا کہ گر نہ جائے، اب تو بڑا ہو گیا خود چلتا ہے نا۔ تو بھائی آپ بھی کب بڑے ہوگے، کب خود سبق یاد کرو گے؟ جواد عبدالقادر، جواد کب کیوں سو رہے ہو؟ کب آپ بڑے ہوگے، کب آپ خود سے سبق یاد کرو گے؟ کب تک آپ انگلی پکڑ کے چلو گے؟ کب تک آپ کو انگلی پکڑ کے لے کر چلا جائے گا؟ آپ بڑے ہو گئے ہو، یا آپ کب انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں کہ گر نہ جائے؟ بتائیے۔ ہاں بھائی، ابو کی انگلی پکڑ کے چل، کوئی بچہ تو نہیں ایسا کہ اس کو ابو پکڑ کے چلاتے ہوں، بھائی پکڑ کے چلو، گر نہ جائے گر نہ جائے گر نہ جائے گر نہ، آپ ہاتھ پکڑے کس بچے کو پکڑ کے چلاتے ہیں؟ چھوٹا ہوتا ہے جو، جس نے ابھی چلنا سیکھا ہے، اس کو کیسے پکڑتے ہیں؟ ہاتھ سے پکڑتے ہیں، گر نہ جائے گر نہ جائے گر نہ جائے۔ جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ خود چلتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا۔ تو آپ بھی ماشاءاللہ قاعدے سے نکل گئے، نازل سے نکل گئے، اما پارے سے نکل گئے، تبارک اللہ سے نکل گئے، حفظ میں آ گئے۔ کب تک آپ کو قاعدہ سب یاد کرائیں گے؟ خود بھی یاد کرو، خود چلو، خود محنت کرو، خود سبق یاد کرو، خود بھاگو۔ یہ کیا کہ قاعدہ سب یاد نہیں کرایا تو یاد نہیں ہے، تو کیا مطلب؟ آپ ہمیشہ قاعدہ سب سے یاد کرو گے؟ خود سے یاد کرو، خود سے پڑھو، خود سے محنت کرو، خود یاد کیا کرو، خود جلدی جلدی یاد کر کے سنایا کرو۔ آ رہی میری بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ شوق سے سب کچھ کیسے ہوتا ہے؟ شوق سے اور محنت سے ہوتا ہے سب کچھ۔ کیسے ہوتا ہے؟ شوق سے اور محنت سے ہوتا ہے، خود بخود کچھ نہیں ہوتا بھائی۔ یہ کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے کہ شربت پیو اور انجینئر بن جاؤ، کولڈ ڈرنک پیو، اسٹنگ پیو، اور کیا بن جاؤ گے؟ اسٹنگ کا ایڈ آتا ہے تو ایڈ میں کیا دکھاتے ہیں؟ بہت تیز بھاگ رہا ہے، اور اسٹنگ پینے کے بعد آدمی کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے بھاگتا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں شربت پیوں گا اور میں اسٹنگ پیوں گا اور میں بوتل پیوں گا اور میں حافظ بن جاؤں گا، ایسا کوئی شربت نہیں ہے بھائی، ایسا کوئی شربت۔ میں شربت پیوں گا اور وہ کوک پیوں گا، کوک، اور ڈاکٹر بن جاؤں گا، ایسی کوئی کوک ہے؟ محنت سے ڈاکٹر بنتے ہیں، پڑھنے سے ڈاکٹر بنتے ہیں، میڈیکل جانے سے، یونیورسٹی جانے سے ڈاکٹر بنتے ہیں، گھر میں بیٹھنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا۔ ہر کام کیسے ہوتا ہے بولے سارے؟ محنت سے۔ محنت کرو بھائی، محنت کرنے کی عادت ڈالو، کریں گے سارے بچے محنت انشاءاللہ؟ تیار ہے محنت کے لیے؟ زور سے بولو جی، زور سے بولو انشاءاللہ۔